آج سے کم و بیش 1000 برس آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 471 ہجری سے 561 ہجری تک آپ کا اس زہری حیات کا دورانیہ ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ تو میں نے اس مناسبت سے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر 63 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد 2-4 آیات میں اللہ جل مجدہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، میرے بندوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، میرے اولیاء کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہوتا ہے، معاشرے میں ان کا چال چلن کیسا ہوتا ہے۔ یہ اشارتاً ان تمام چیزوں کا احاطہ اللہ جل مجدہ نے کر کے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم پہچاننا چاہو زمانے میں کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں تو ان کی علامتیں دیکھو۔ اگر وہ علامتوں پر صادق آتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ نے ان کو اپنا خاص بندہ کہا ہے۔ وعباد الرحمن، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، حالانکہ سارے بندے ہیں اس کے، لیکن ان کو خاص اپنا بندہ کہا ہے۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی علامت یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں تکبر نہیں، ان کی طبیعت میں انا نہیں، غرور نہیں، وہ عاجز ہیں، وہ خود کو مسکین سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں، اور ہر کسی کو اپنے سے بڑا سمجھ کر خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری خوبی، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی جاہل سے سامنا کرتے ہیں یا ان کا کسی جاہل سے سامنا ہو جاتا ہے تو اس سے نہ الجھتے ہیں، نہ فضول بحث کرتے ہیں، بلکہ سلام کہہ کر یعنی ان کے لیے دعا کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ نہ الجھتے ہیں، نہ الجھاتے ہیں، نہ بحث کرتے ہیں، نہ ان کو بحث پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بحث نہیں کرتا، وہ الجھتا نہیں کسی سے۔ تیسری نشانی اگلی آیت میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور رات کو قیام میں بسر کرتے ہیں، اپنی راتوں کو قیام میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانی تیسری آئی کہ وہ رات قیام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ گویا دن کو اگر یوں کہہ لیں، ایک بڑا خوبصورت جملہ کہ دن کو وہ کاروبار حیات کرتے ہیں اور رات جب آتی ہے تو وظیفہ یار کرتے ہیں۔ اور رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور دن کے کاروبار میں بھی وہ بھولتے نہیں رب کو، دن کے کاروبار میں بھی رب کو بھولتے نہیں۔ قرآن نے کہا اور قرآن نے ان کی گواہی دی ہے کہ وہ رب کو نہیں بھولتے۔ کاروبار کرتے ہوئے، روزگار میں مصروفیت اختیار کرتے ہوئے، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار میں، دفتر میں، جہاں بھی وہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن کیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تجارت، وہ مشغولیت، وہ مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ گویا پھر یوں جملہ آئے گا کہ ہاتھوں سے وہ کاروبار حیات کرتے ہیں، دل سے وظیفہ یار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی بندوں کی نشانی ہے۔ اور رات آتی ہے تو پھر رات تو خاص اللہ کے لیے بسر کرتے ہیں۔ رات کا ایک لمحہ یا بسا اوقات آدھی رات یا پھر ساری رات بھی اللہ سے مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اہو زاریاں کرتے ہیں، اہو بکا کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن نے کہا کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے کٹ کے فقط مولا کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں تیسری نشانی بتا دی اس صورت میں، اور چوتھی نشانی ان کی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا عذاب جہنم،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اپنے رب سے عرض گزاری کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم سے اپنی دوزخ کا عذاب ہٹا لے، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم سے اپنی دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ تو یہ دوزخ سے نجات کی دعا مانگنا یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، یہ اولیاء کی بھی سنت ہے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک تیرا عذاب بڑا مہلک ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ انہا سات مستقرم و مقاما، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ ہے اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر چوتھی نشانی پانچویں علامت ان کی یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب اللہ کے بندے معاشرے میں رہ کر اللہ کے ہو کر رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جس نے دنیاوی زندگی گزارنی ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ دنیاوی زندگی مکمل بھرپور گزارے، لیکن دنیا میں رہ کر وہ کرے جو خدا کہتا ہے، وہ کرے جو اس کا مصطفیٰ کہتا ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں۔ تو ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے، بے جا پیسہ نہیں اڑاتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ پھر کیا کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، بلکہ زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی رہتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، وہ اعتدال کو نہیں چھوڑتے، نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے کم خرچ کرتے ہیں، یعنی نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص نشانی ہے۔ اور چھٹی ان کی علامت اللہ کے بندوں کی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ اور باطل کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، جو جھوٹی مجلسوں میں، باطل مجلسوں میں جو دین کے خلاف ہوتی ہیں، جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، فضول مجلسیں، دین سے دور مجلسیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان نافرمانی پر مبنی مجلسیں، فرمایا ان پہ حاضر نہیں ہوتے، وہ لا یشہدون، حاضر نہیں ہوتے وہاں پہ۔ اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے، یہ بڑی اہمیت کی عمل بات ہے۔ ہم خود جتنے بھی نیک بن لیں اور اپنے آپ کو پارسا متقی کہلوائیں اور کوشش کریں کہ ہم نے نیک اور متقی بننا ہے، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو دین سے دور مجلسیں ہیں، جن میں خرافات ہیں، جن میں بدعات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی مجلسیں ہیں، ان میں حاضر ہوئے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اور جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے پھر دنیا بھی تو گزارنی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی خاص نشانی لا یشہدون الزور، وہ غلط مجلسوں میں نہیں جاتے۔ اگر غلط مجلسوں میں جانا یا نہ جانا کوئی اتنا پرابلم کریٹ نہ کرتا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا، تو پھر اللہ کے بندے ایسا کیوں کرتے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بھی وہ بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں، غلط مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو بڑے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ یہاں سے گزر جاتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ گزرتے ہیں، یعنی مجلس چھوڑتے ہوئے بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی نے بلایا ہے تو نہیں جاؤں گا تو مسئلہ بنے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا، کرامن، بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے، اتنی تعلیم ہوتی ہے، اتنا شعور ہوتا ہے، اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ صحیح غلط کی تمیز کر سکیں۔ مثلا اگر کوئی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح ان کو بتا رہا ہے تو اندھے بہرے ہو کر اس کو قبول نہیں کرتے، جو کسی نے بتایا وہ مان لیا، ایسا
نہیں کرتے بلکہ خود غور و فکر کرتے ہیں، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، وہ اندھے اور بہرے نہیں، وہ صاحب رائے ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوتے، اللہ والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہوتے، وہ اجڑ نہیں ہوتے، وہ گنوار نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا سے دور ہوتے ہیں، الگ تھلگ ان کی زندگی ہوتی ہے، نہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا کاروبار ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی ایسے بنتے ہیں، رہتے سب کے پاس ہیں، اپنے آپ کو لا تعلق نہیں معاشرے سے کر لیتے، میاں بیوی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے لا تعلق نہیں ہوتے کہ حجرے میں خود کو پابند کر لیا یا کسی غار میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے، نہیں، کہتے ہیں والذین یقولون ربنا، بلکہ رب سے کہتے ہیں ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، باری تعالیٰ بیوی کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، یعنی ہمیں سکون عطا فرما، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے، سکون ملے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں سمیت وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور پھر وہ کچھ ایسے منصب پر فیض ہو جاتے ہیں علم کے حوالے سے، اتقاء کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، پھر وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ گویا امام کا جو لفظ ہے عربی میں، امام کا جو لفظ وہ مصلی کے امام کے لیے نہیں، صرف امام کا لفظ ہے قوم کی قیادت کے لیے جو بولا گیا تھا عربی میں، اور قرآن نے بھی قوم کی قیادت کے لیے امام کا لفظ بولا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو حکمران کہتے ہیں، عربی میں اس کو امام کہتے ہیں، تو وہی لفظ بولا گیا ہے۔ گویا وہ مصلی کے امام بننے کی خواہش نہیں کرتے، اس کی التجا نہیں کرتے، وہ قوم کی قیادت کے لیے کہتے ہیں، اور چونکہ جانتے ہیں کہ ہم قوم کی قیادت کما حقہ کر سکتے ہیں، قوم غلط سمت پر چل پڑی ہے، ہم اس کو درست سمت پر چلا سکتے ہیں، انصاف کا نظام ہم دے سکتے ہیں، ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، اور پھر منظر عام پر آتے بھی ہیں کچھ۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔